الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی پہلی مجلس میں بھی اسی حدیث شریف کے حوالے سے جس کی تلاوت میں نے آج کی ہے کچھ معروضات پیش کی تھیں، جن کا خلاصہ ہماری معاشرتی اصلاح اور احساس ذمہ داری سے تھا۔ آج بھی میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارا معاشرہ طرح طرح کی برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ قسم قسم جرائم کا اضافہ ہو رہا ہے اور پھر اس اضافے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ چھوٹا جرم اگر اس سے روک دیا جائے تو پھر بڑے جرم کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چھوٹی غلطی پر اگر ٹوک دیا جائے تو وہ شخص کبھی بھی بڑی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر برائی جب سر اٹھا رہی ہو اور اس کو وہیں مسل دیا جائے تو پھر برائی کا درخت کبھی بھی تناور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، ایک برائی سے دوسری اور دوسری سے تیسری پیدا ہوتی چلی جائے اور ظاہر ہے کہ ہر آنے والی برائی پہلے سے بڑی برائی ہوگی، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ان برائیوں سے پیدا ہونے والا اور ان سے بننے والا وہ جو تن آور درخت ہوگا وہ انتہائی کڑوا درخت ہوگا، وہ خنزلہ کا درخت ہوگا۔ خنزلہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کڑوا درخت ہو وہ درخت ہوگا، پھر وہ کانٹے دار ہوگا، اس کو پھر آپ ہاتھ نہیں لگا سکو گے، اس کو آپ مسل نہیں سکو گے، اس کو پھر کلہاڑی سے کاٹنا پڑے گا، اس کو آرے سے کاٹنا پڑے گا، پھر جا کر شاید کہیں آپ کو اس کی تکلیف دہ چیزوں سے نجات مل سکے۔ دوسری سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہی مثال نیکیوں کی بھی لی جا سکتی ہے کہ ایک نیکی سے اگلی نیکی اس سے بڑی ہوتی ہے، اس سے آگے اور اس سے آگے، یہ نیکیوں کا سلسلہ بھی چلتے چلتے ایک ایسا پھلدار درخت بنتا ہے، تناور درخت بنتا ہے جس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں اور اس پر خوبصورت میوہ جات ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر انسان کتنا خوش ہوتا ہے، ان پھلوں کو کھا کر کتنا خوش ہوتا ہے، خاص طور پر وہ شخص کہ جس نے وہ درخت اپنے ہاتھ سے لگایا ہو، اور اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت کا جب وہ پھل توڑ توڑ کر کھائے گا تو وہ شخص کتنا خوش ہوگا، اسے کتنا فائدہ ہوگا اس سے بیان نہیں۔ اسی طرح سمجھیں کہ یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ہمیں دو ہی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ایک طرف برائی ہوتی ہے، دوسری طرف اچھائی ہوتی ہے، ایک طرف گمراہی ہوتی ہے، دوسری طرف ہدایت ہوتی ہے، ایک طرف تاریکی ہوتی ہے، دوسری طرف روشنی ہوتی ہے، ایک طرف گمراہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہدایت۔ الغرض یہ عالم جو ہے یہ عالم ازداد کہلاتا ہے، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور ان مختلف اشیاء میں سے
ہمارے جو اعمال ہیں یہ بھی ہیں کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو اس کا ثمرہ اور اس کا پھل اور ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ برائی کا ارتکاب کریں گے تو اس کا انجام کچھ اور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے فرائض منصبی کا خیال رکھو، اس لیے کہ یہ جو فرائض منصبی تمہارے پاس ہیں، تم باپ کے منصب پر فائز ہو، تم بھائی کے منصب پر فائز ہو، تم خاوند کے منصب پر فائز ہو، اور بیوی کا اپنا ایک منصب ہے، بہن کا اپنا ایک منصب ہے، ماں کا اپنا ایک منصب ہے، ہر ایک سے قیامت کے دن اسی کے منصب کے بارے میں اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تم نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا تھا یا نہیں تھا۔ حاضرین گرامی و سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا یہ جو مذہب ہے اسلام کا، اس مذہب کو حقوق اور فرائض کا مذہب کہا جاتا ہے۔ ایک طرف سے اگر حقوق ہیں کسی کے تو دوسری طرف وہی حقوق فرائض بن جاتے ہیں۔ اگر خاوند کے حقوق بیوی کے ذمے ہیں تو بیوی کے لیے وہ خاوند کے حقوق فرائض بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق اپنے بندوں پر رکھے، اب بندوں کے لیے وہ فرض بن گیا کہ وہ اس کے حقوق کو ادا کریں۔ بیوی کے حقوق خاوند کو ادا کرنے چاہیے، وہ خاوند کے ذمہ فرض ہوگا۔ خاوند کے حقوق بیوی کو ادا کرنے چاہیے کہ بیوی کے لیے یہ فرض ہوگا۔ اعلیٰ حاضر قیاس آپ بھائیوں کو دیکھ لیں، دوسرے معاشرے کے افراد کو دیکھ لیں، تو جب آپ حقوق ادا نہیں کرتے، جب آپ اپنے فرائض کو پہچانتے نہیں ہیں، تو اس سے پھر معاشرے کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے اور ایک برائیوں کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں طلاقیں واقع ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں قتل و غارت ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی ہے کہ جن کا مشاہدہ ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس بربادی کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب وہی ہوتا ہے کہ جب آپ حقوق اور فرائض کو نہیں پہچانتے، دوسرے کے حق کو نہیں پہچانتے، اپنے فرض کو نہیں پہچانتے، تو وہاں سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حقوق تلفی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حق تلفی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک اس حق تلفی کی وجہ سے بڑی بڑی حکومتوں کا کیا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حکمران عوام کی حق تلفی کریں گے تو عوام اگلے دن سڑکوں پر نکل آتے، عوام حکمرانوں کے خلاف نکل آتے۔ وہ کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ دنیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کی حق تلفی جائز نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، آج بھی میں نے اسی روایت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کی، اور انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اگلی مجلس میں بھی اسی روایت کے حوالے سے گزارش کروں گا۔ دعا ہے کہ حق تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔